قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر برصغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور برصغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا برصغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ ہیکٹر بلائتھو اپنی کتاب جناح میں لکھتے ہیں کہ مسٹر جناح کی خود اعتمادی حیرت انگیز تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جج نے کسی مقدمے کی سماعت کے دوران میں ان کے انداز تخاطب پر بگڑ کر کہا، مسٹر جناح، یاد رکھیے آپ کسی تیسرے درجے کے مجسٹریٹ کے سامنے بحث نہیں کر رہے۔ تو اس پر مسٹر جناح نے برجستہ جواب دیا، جناب عالی، آپ کی اجازت ہے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب کے سامنے بھی اس وقت کوئی تیسرے درجے کا وکیل نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ بھی انہوں نے لکھا کہ ایک امیر ہندو زمیندار نے مسٹر جناح کی باری فیس پر ان سے احتجاج کیا کہ آپ بہت زیادہ فیس چارج کرتے ہیں۔ تو مسٹر جناح نے ان کو کیا جواب دیا؟ مسٹر جناح بولے کہ کیا آپ تھرڈ کلاس کے ٹکٹ پر فرسٹ کلاس میں سفر کرنا چاہتے ہیں؟ میری جو فیس ہے وہ میرے کام کے مطابق ہے، آپ کو منظور نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرا وکیل کر لیں جو آپ کی تجویز کردہ فیس پر کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ ان کے ایک ساتھی وکیل کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک امدادی فنڈ کے لیے چندہ جمع کر رہا تھا اور باہر کی لائبریری میں مسٹر جناح کو دیکھ کر میں ان کے پاس گیا اور چندے کی فہرست ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ انہوں نے اپنا اکا لگا کر اسے بغور پڑھا، پھر فہرست مجھے واپس لوٹا دی اور بولے، جناب مجھے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور جس کام سے مجھے دلچسپی نہ ہو میں اس کے لیے وقت ضائع کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، چندہ دینا تو دور کی بات ہے۔ ایک اور وکیل نے اس دور کی یادوں کو شمار کرتے ہوئے کہا، مسٹر جناح بہت بڑے وکیل تھے، ہر مقدمے کی تفصیلات بڑی احتیاط سے انہیں سمجھانا پڑتی تھیں، لیکن ایک مرتبہ معاملہ سمجھ لینے کے بعد وہ پوری طرح کیس پر حاوی ہو جاتے تھے اور پھر بحث میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی زیادہ تر صلاحیتیں خدا داد تھیں، تاہم خود ان کی کوششوں کا بھی ان میں بہت عمل دخل تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا مسٹر جناح میں کوئی پوشیدہ حس ایسی ہے جس کی مدد سے انہیں مقدمے کے چھپے ہوئے پہلو اور اس کی دقتیں آسانی سے نظر آ جاتی ہیں۔ وہ اپنے مقدمے کے اہم نقطے بڑے خوبی سے نکالتے اور پھر آہستہ آہستہ لفظ بلفظ انہیں جج کو سمجھاتے۔ ان کی بحث خالص منطقی ہوتی تھی، جذبات کے جوش اور گرمی سے پاک۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے PTV ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا،
مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کانٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔